مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک آمد آمد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک بار پھر استقبال ماہ ربیع الاول کے اجتماع میں ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ عن قریب اعلان ہونے والا ہے، اے عاشقان رسول، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے۔ غم، پریشانیاں، دکھ، درد سب ایک طرف، ہر طرف سے گویا کہ ایک اس طرح کی گویا کہ آواز ہوگی، خوشیاں دویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں دویلا آ گیا، خوشیاں دویلا آ گیا، خوشیاں دویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں دویلا آ گیا، خوشیاں کی خوشیاں ہمیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک جیتے جی ماہ میلاد کو پانا نصیب فرمائے، اور شب میلاد کو پانا بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا جشن ولادت ہم مناتے ہیں، ان کی مبارک اور پیاری پیاری سیرت، پیاری پیاری زندگی، پیارے پیارے اسوہ حسنہ سے چند واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا، مختلف انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین اور کورنگی کے اس عظیم الشان میدان میں جمع ہونے والوں توجہ کے ساتھ بیان کو سنیے گا، اور اپنے کردار کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہے۔ بات ہے غزوہ بدر کے بعد کی، 2 سن ہجری 17 رمضان کو یہ واقعہ ہوا، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو زبردست فتح عطا فرمائی، اور غیر مسلموں کو زبردست شکست ہوئی۔ جنگ بدر میں شکست کے
کچھ چند دن گزر چکے تھے کہ صفوان بن امیہ جو کہ ایک مکہ پاک کا معروف تاجر تھا، بزنس مین تھا، بہت امیر آدمی تھا، اور اس کا چچا زاد بھائی ہے عمیر بن وہب۔ ایک دن یہ دونوں حتیم پاک کے پاس بیٹھے تھے۔ صفوان غصے میں بڑا بے چین تھا اور اپنے باپ اور بھائی جو کہ بدر میں قتل ہوئے تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے اس کا خون کھولتا تھا۔ اور عمیر جو تھا، اس کا بیٹا جس کا نام وہب ہے، وہ بدر کے قیدیوں میں مسلمانوں کے پاس اس کو قید کر لیا گیا تھا۔ اب جو بدر میں جو کفار قتل ہوئے تھے ان کے متعلق باتیں کر رہے تھے یہ لوگ، تو صفوان نے کہا اللہ کی قسم ان لوگوں جو ہمارے چلے گئے ساتھی، ان کے بغیر اب جینے میں کوئی لطف نہیں ہے، جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ عمر کہنے لگا سچ کہہ رہے ہو، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تو میں فوراً مدینے جاتا، اور یہ جو اپنے آپ کو جو نبی کہتے ہیں یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہنے لگا، میں جا کر انہیں قتل کر دیتا، یعنی شہید کر دیتا۔ صفوان نے کہا کہ کیا تم واقعی یہ کام کر سکتے ہو؟ تو میں نے جواب دیا ہاں بالکل یہ کام میں کر سکتا ہوں، اور میں کر لوں اگر یہ میرے قرضے اور بچوں کے اور گھر کا مجھے یہ پریشانی اور ٹینشن نہ ہوتا تو۔ صفوان بولا تم اس کی فکر نہ کرو، میں تمہاری یہ تمام چیزوں کو میں دیکھ لوں گا، قرضہ تمہارا میں اتار دوں گا، جو میرے بچے کھائیں گے تمہارے بچے کھائیں گے، جو میرے گھر میں آئے گا تمہارے گھر میں آئے گا، تم اس کا ٹینشن نہیں لو، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو تم جا کر یہ کر لو، باقی جس کا تم دکھ کرتے ہو وہ ساری رسپانسبلٹی میری ہے، نو ٹینشن، تم جاؤ یہ کام کر لو۔ مگر یاد رکھو یہ ہم دونوں کے درمیان بات ہے، یہ رازداری ہے، یہ کسی کو تم نے بتانا نہیں ہے، خفیہ رکھنا ہے اس کو۔ دونوں میں یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ ٹھیک ہے ان باتوں کو ہم خفیہ رکھیں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں۔ عمر کہنے لگے کہ میرے پاس تو ویسے ہی جانے کا ایک بیس موجود ہے کہ میرا بیٹا ان کے بعد قید ہے، میں کہوں گا میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں اور جا کر میں اپنا کام کر دوں گا۔ صفوان گھر آیا اور اپنی تلوار نکالی جو کچھ زنگ زدہ تھی، زنگ آلود تھی، اس کو صاف کیا، زہر میں بجھایا، بڑی مطلب کہ اس کو تیز کیا، اور عمیر کو کہا کہ جاؤ اور ان سب کا بدلہ لو، لیکن یاد رہے یہ بات تمہارے اور میرے درمیان میں۔ عمیر مدینہ پاک کی طرف چل پڑا تیزی کے ساتھ کہ اپنا کام پورا کرے گا۔ وہاں صفوان ایک ایک کو کہنے لگا کہ اب میں تمہیں بتا تو نہیں سکتا لیکن تھوڑے دن رکو، دیکھو تمہیں ایک ایسی خبر دوں گا تم بدر کا غم بھول جاؤ گے، یعنی یہ اپنے کفار کو تسلیاں دینے لگا۔ اب ہوا یہ کہ عمیر جو مدینہ منورہ پہنچا تو مسجد نبوی شریف کے قریب اس سے اپنی اونٹنی بٹھائی، اور ادھر مدینہ منورہ میں مسلمان یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان جس حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ بیٹھ کر بدر کے واقعے پر وہاں بھی گفتگو ہو رہی، یعنی اب کیونکہ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے بدر کے واقعے، یہ اس کے چند دنوں کے بعد کا ہی اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد کا واقعہ ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ہم اتنے کم تعداد میں تھے اور اللہ پاک نے ہماری کس قدر مدد کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پوری پلاننگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے تعلق سے فرمائی تھی، بڑا مطلب کہ ایک
شکر والا، اللہ کے شکر والا ذکر ہو رہا تھا، اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ اللہ پاک ہماری اتنی کم تعداد کے باوجود اللہ پاک نے ہمیں اتنی زبردست فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ اس طرح کی گفتگو صحابہ کرام علیہم رضوان میں جاری تھی کہ یہاں حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر عمیر پر پڑی، اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ آپ بھاپ گئے کہ ہو نہ ہو یہ کسی اچھے مقصد سے تو نہیں آیا۔ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گردن سے پکڑا اور پکڑ کر بارگاہ رسالت میں لے کر آ گئے کہ اللہ پاک کا دشمن یہ تلوار گردن میں لٹکا کر آیا ہے، اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اسے چھوڑ دو۔ اب سنیے، غور سے سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمایا عمر اسے چھوڑ دو، آگے آنے دو۔ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر صحابہ کرام سے فرمایا نظر رکھو، نظر رکھو، یہ اچھے مقصد سے نہیں آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر میرے قریب آؤ۔ ہائے ہائے کمال ہے میرے آقا کے اخلاق کریمہ، فرماتے عمیر میرے قریب آؤ۔ وہ قریب آیا اور اپنے وہ جاہلیت والا جو ان کا انداز تھا، آپ لوگوں کو صبح بخیر، یہ پرانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام نے ہماری تعلیم اور جو ہمارا جو سلام کا جو انداز ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمیں یہ انداز دیا گیا ہے۔ تو ایک کاش آج دنیا بھر کے مسلمان اسی انداز کو اختیار کرے جو انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا کہ مسلمان کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج دنیا میں یہ پرابلم ہے کہ یہ صبح بخیر وہ کہتے ہیں گڈ مارننگ، آج بھی تھوڑا سا اردو میں بھی تھوڑا اس طرح کہتے ہیں صبح بخیر وغیرہ کر کے۔ تو ہمارا اسلام و ہمارا دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک پہنچایا وہ ہے مسلمان کو کیا کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمت اللہ 10 نیکیاں، وبرکاتہ 10 نیکیاں۔ ایک بار پورا سلام کرو، اللہ پاک 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جواب میں بھی کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، ان سب کو آپ فارغ کرو، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کار کو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر نافذ کریں۔ سلام کو عام کرو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، خواہ اسے جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ انشاءاللہ ہم اس ماہ میلاد میں بھی سلام کی اس سنت کو عام کریں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عمیر بتاؤ کیسے آنا ہوا، بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے، قیدی ہے، اس سے ملنے آیا ہوں، مجھے ان سے ملا دیجئے۔ پیارے آقا نے فرمایا تمہارے گلے میں تلوار کیا کر رہی ہے؟ اب وہ اس وقت عرب کا کوئی دستور ہوگا، یہ کوئی نشانی ہوتی ہوگی، کوئی پہچان ہوتی ہوگی، تلوار کیا کر رہی ہے تمہارے گلے میں؟ تو وہ بولا کہ اللہ اس تلوار کو غارت کرے، اس نے تو پہلے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا ہے جو اب پہنچائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے آپ کیا نہیں جانتے تھے؟ آپ نے فرمایا عمیر سچ بتاؤ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگا سچ کہتا ہوں میں صرف اپنے قیدی بیٹے ہی کے لیے آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا کیا یہ سچ نہیں؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے سنیے اے عاشقان رسول،
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ تم و صفان حتیم میں بیٹھے تھے، تم دونوں نے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتول سرداروں کا تذکرہ کیا، پھر تم کا اگر مجھے قرض کی ادائیگی اور اہل و عیال کی کفالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ صفان بن امیہ نے تمہارا قرض چکانے، بچوں کی کفالت لینے کی ذمہ داری قبول کی، اس شرط پر تم یہاں مجھے شہید کرنے کے لیے آئے ہو۔ یاد رکھو عمیر، اللہ تم لوگوں کے مقابلے میں میرا محافظ ہے۔ اب یہ ساری باتیں عمیر سن رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ بات تو صرف میرے اور صفان کے درمیان میں تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو رازداری رکھی تھی۔ جیسے ہی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس غیب کی خبر سنی کہ نبی تو ہوتا ہی غیب کی خبر دیتا ہے، نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے، جیسے ہی عمیر نے غیب کی بات سنی اور یہ ساری باتیں میرے آقا کی زبان مبارک سنی، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہتا ہے میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ بات میرے اور صفان کے درمیان میں تھی، کسی کو ہم نے بتائی نہیں، یقیناً آپ نبی ہیں کہ آپ نے یہ خبر ہم تک پہنچائی ہے اور آپ کے رب نے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے۔ اور اس طرح آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، تھوڑی ہی دیر کے اندر نگاہ مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، کرم مصطفیٰ، شفقت مصطفیٰ کا ایسا دریا بہا کہ بس اس میں یہ تیرتا آقا کے ایسے قدموں میں آیا کہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عشق رسول دیکھیے۔ کہتے ہیں سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تک یہ مسلمان نہیں تھا نا مجھے خنزیر سے بدتر لگتا تھا، مگر جب سے یہ اسلام لائے نا مجھے میرے بیٹوں سے زیادہ پیارے لگنے لگے۔ یعنی وہ کفر کی نفرت، سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نبی کا دشمن وہ میرا دشمن، جو نبی کا پیارا وہ میرا پیارا۔ بس یہ بھی یہ یاد کر لے، جو آقا کا وہ ہمارا ہے، جو آقا کا نہیں وہ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سید عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حسن سلوک دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے کی رہائی کا بھی حکم عطا فرما دیا، یہ ساری شفقتیں، سارا پیار، سارا حسن اخلاق دیکھ کر کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ایک زبردست جذبے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک دیکھیے۔ میرے مبلغین اسلامی بھائی بالخصوص اس بات کو سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے، اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، اسے قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی بیٹے کو رہا کرو۔ اب غور کیجئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک کہ جیسے ہی یہ مسلمان ہوئے، مسلمان ہوتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین سیکھنے، قرآن سیکھنے کی طرف مائل کیا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ اسے دین سکھاؤ، اسے اسلام سکھاؤ۔
یہ وہ انداز مبارک ہے کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان یہی انداز ہوا کرتا تھا، نئے مسلمان ہوتے تھے، دین سکھایا جاتا تھا۔ میں ابھی پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی پرتگال، جس کو اردو میں پرتگال کہتے ہیں، وہ ہمارے اسلامی بھائی آئے ہوئے تھے ملاوی سے، تو مجھے بتایا کہ تقریباً 16,000 غیر مسلمان ہو چکے دعوت اسلامی کے ذریعے ملاوی میں، 16,000 غیر مسلمان ہو چکے ہیں۔ میرے پاس تقریباً 10-11,000 کا فیگر تھا، پھر انہوں نے مجھے کریکٹ کیا کہ تقریباً 16,000 کے آس پاس کا راؤنڈ فیگر میں بول رہا ہوں، اوپر نہیں تو ڈیفینیٹ ہوتا ہوگا۔ تو پھر ہماری ایک چیز، ہمارا ایک مشورہ ہوا تھا کہ ہم نے ایک ادارے بنانے ہیں کہ یہ جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں، چاہے افریقہ میں ہوتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے ویلکم ٹو اسلام، شعبے کا نام ہے ویلکم ٹو اسلام، یعنی اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اسلام میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ تو جو مسلمان ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے دعوت اسلامی کی کہ ہم اسے اسی طرح چھوڑ نہ دیں، مسلمان ہونے کے بعد اس کا کوئی کورس کرائیں، اس کو دین سکھائیں تاکہ اس کا دین، اس کا ایمان اور مضبوط ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خاندان، اس کے فیملی کے دیگر لوگ بھی مسلمان ہو جائیں۔ الحمدللہ یہ کوشش ہوتی ہے، بلکہ اس کی برکت یہ ہو جاتے ہیں، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ ابھی میں پچھلے دنوں اگست کے مہینے کی بات ہے، میں ساؤتھ امریکہ کے ملک کے گیانا وہاں میں تھا، تو وہاں میں جس کے گھر پر رکا تھا، بالکل نیا ملک تھا ہمارے لیے، تو پھر جہاں ترکیب رکھی تھی گھر کے اندر، وہ 2021 میں مسلمان ہوئے، ان کی فیملی ابھی بھی کرسچن ہے۔ اچھا، اب ان کے گھر کے اندر جہاں ہم رکے تھے، 2 دن ہم رکے، تو 2 دن کے اندر کیا اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا کہ جو ان کے گھر میں جو ملازم تھا نا، وہ غیر مسلم تھا۔ 2 دن کے اندر اسلام بھائی کی کوشش سے الحمدللہ وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وقت نہیں لگتا، اللہ پاک جب ہدایت دیتا ہے تو وقت نہیں لگتا۔ مگر یہ جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں، خواہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ جو ہے مسلمان کر کے ان کی اصلاح کرنے والا، یہ بہت زبردست شعبہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک تو ان کی اصلاح ہوتی ہے، پھر جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی قریب آتے ہیں۔ اب مسئلہ تو یہ نا کہ ہمارے یہاں تو ایک عام مسلمان کی بات کرے، ماشاءاللہ مسلمان ہے، پر نماز پڑھنے نہیں آتی، عبادت کرنے نہیں آتی، رکوع اور سجود کرنے نہیں آتے، دعا استغفار کا بھی اس کو اتنا طریقہ پتہ نہیں ہوتا، وضو اور غسل کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا، قرآن بھی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ تو دعوت اسلامی میں کورسز کروائے جاتے ہیں، مختصر کورسز کروائے جاتے ہیں، 3 دنوں کے، 7 کے، 12 تو 1 مہینہ تو کم یا زیادہ کے کورسز کروائے جاتے ہیں، تاکہ عام مسلمانوں کو بھی دین سکھایا جائے۔ دین سکھانا، قرآن سکھانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے۔ نماز سکھانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز کیسے پڑھنی ہے یہ سکھائی ہے، خود پڑھ کے بتائیے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ کے پیغام کو، قرآن کو، سنتوں کو عام کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے۔ تو چلے بات چلی تھی تو میں نے آپ کو عرض کر دی کہ الحمدللہ، ویسے الحمدللہ سال بھر میں بہت بڑی تعداد، اللہ کی رحمت سے بہت بڑی تعداد غیر مسلموں کی مسلمان ہوتی ہے، دعوت اسلامی مبلغین کے ہاتھوں پر مسلمان ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ اس طرح کے سینٹرز، اس طرح کے ادارے بھی دعوت اسلامی بن رہے ہیں، جہاں پر یہ ان کی فیملیز کو اس میں دین سیکھنے سکھانے کا، قرآن و حدیث سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا صدقہ عطا فرمائے۔ یقین مانے جہاں بھی آپ حسن اخلاق کے ساتھ رہیں گے، نرمی کے ساتھ رہیں گے، شفقت کے ساتھ رہیں گے، باعمل بن کے رہیں گے، نیکی کے ساتھ رہیں گے، پریکٹسنگ مسلم کے طور پر جہاں بھی دنیا میں وقت گزاریں گے، اللہ پاک نے چاہا تو عام مسلمان آپ کے قریب آئیں گے، اور غیر مسلم آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں اتنی برکت ہے، بہت برکت ہے۔ اب کوئی جھوٹ بولے گا تو کون متاثر ہوگا بتائیے؟ یہ بھی مائنس ہے، یہ بھی مائنس ہے۔ آج کے اس اجتماع میں یہ بھی عرض کر دوں، دنیا بھر میں دیکھنے سننے والوں، جہاں جہاں دنیا بھر میں آپ دیکھ اور سن رہے ہو،
مسلمان جہاں بھی اپنی عزت اور اپنی ڈگنیٹی اور اپنی انٹیگریٹی اپنی موڈیسٹی کے ساتھ رہتا ہے، اپنے وقار، اپنے معیار، اپنی حیا کے ساتھ مسلمان اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے کردار کو برباد نہیں کرتا. یا تو دنیا میں جہاں بھی رہیں، ایون کہ پاکستان سے جائیں یا کہیں سے بھی جائیں، چونکہ میں کراچی میں پاکستان کا ایک شہر ہے، پاکستان بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں، دنیا بھر میں کہیں بھی جائیں، کسی بھی ملک میں جائیں، میری درخواست ہے سب سے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر عمل کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکے نہ دیں، بددیانتی نہ کریں، امانت ادا کریں، وعدہ پورا کریں، شرافت کے ساتھ جیئیں، طریقے کے ساتھ جیئیں. دنیا میں اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے لیے دنیا بھر کے بارڈر کھلے ہیں، دنیا بھر کی جگہیں کھلی ہوئی ہیں، صرف ہم اپنا نہیں ہے پاکستان یا دیگر اس کی بات نہیں کر رہا. جو بھی ملک کی کمیونٹی کسی ملک کے اندر ایسا رویہ اختیار کرتی ہے کہ ان کی وجہ سے اس ملک میں پرابلم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ملک انہیں داخلہ نہیں دیتی. یا تو اپنے ملک میں رہیں یا کہیں بھی رہیں، یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ سچے بن کر جیئیں گے، سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا صدقہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. امانت ادا کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا اللہ پاک ہمیں صدقہ عطا فرمائے. میرے آقا کی حیا کا صدقہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جب ہم میلاد پاک مناتے ہیں، اس طرح اجتماعات کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت پر عمل کریں، آپ کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سنیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی اس بات کی ضرورت محسوس فرماتے کہ کسی کی اصلاح فرمانی ہے تو انتہائی نرمی اور محبت بھرے انداز میں اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے. حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے پیچھے نماز ادا کر رہا تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز کسی کو چھینک آئی، میں نے یرحمک اللہ کہا، اس پر صحابہ مجھے آنکھوں سے اشارہ کرنے لگے. میں نے کہا مجھے اس طرح اشارہ کیوں کر رہے ہو؟ مجھے بولتا دیکھ کر لوگ اپنے ہاتھوں کو رانوں پر مارنے لگے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ مجھے خاموش کروا رہے ہیں، حالانکہ میں تو اپنے خیال میں، یعنی ان کے اپنے خیال میں تو خاموش ہوں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھے سمجھایا، اور کیسے سمجھایا؟ خود فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ پیارے آقا پر قربان، میں نے اتنا اچھا سمجھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا. اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مارا نہ ہی برا بھلا کہا، بلکہ فرمایا نماز میں کلام مناسب نہیں، یہ تو صرف تسبیح، تکبیر اور تلاوت قرآن کا نام ہے. کتنے پیارے انداز ہے ہمارا انداز، ہمارا تو سمجھانے کا انداز ہی بڑا عجیب ہے. ابے تو سمجھتا نہیں ہے یار، سمجھا رہا ہوں، انسان ہے کون ہے؟ ہم تو سیدھا اوپر سے آتے ہیں، سیدھا اوپر سے آتے ہیں. آج تو سوشل میڈیا ہے نا سمجھانے کے لیے، تو جس کو سمجھانا سوشل میڈیا پر سمجھانا ہے، ایسے انداز سے سمجھانا ہے کہ اگلا سمجھے گا کہ الٹا اور دشمن بن جائے گا. اے فلاح و کامرانی، نرمی اور آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتیوں محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے صاحب بھائیو، نرمی نرمی نرمی، پیار، محبت، شفقت. یہاں تو سڑکوں پہ جاؤ تو تھوڑی سی کچھ 19-20 ہو جائے فوراً ہاتھ سے چلا رہا، اوے جانتا وانتا نہیں ہم کو، فوراً لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے جیسے کہ بالکل گھر سے نیت کر کے نکلا ہے کہ 10 آدمی سے لڑ کر گھر واپس آؤں گا، ورنہ گھر جانا ہی نہیں ہے میرے کو. اگر 90 سے جھگڑا ہوا، ایک رہ گیا تو گھر کے باہر پڑوسوں سے لڑے گا، کیوں بھائی میں 10 پورے کر کے جاؤں گا گھر پہ، بھائی میں نہیں جانا گھر پر. کیا ضرورت ہے لڑایا کرنے کی؟ بھائی کو معاف درگزر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رب فرماتا ہے خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کیجئے. ہم ایک لڑنے پر تلے ہوئے، بالکل غصہ. رکشے والا ویگن والے سے لڑ رہا ہے، ویگن والا رکشے والے سے لڑ رہا ہے، موٹر سائیکل والا کار والے سے لڑ رہا ہے، کار والا موٹر سائیکل والے سے لڑ رہا ہے.
مٹھائی کی دکان، حالانکہ مٹھائی کی دکانیں میٹھی میٹھی چیزیں بکتی ہیں، وہاں بھی لڑائی، جہاں جاؤ لڑائیاں یار، اسٹور پہ جاؤ تو لڑائیاں، سڑکوں پہ جاؤ تو لڑائیاں، دعوتوں میں جاؤ تو لڑائیاں، کچھ کہنا ہے، اور کچھ لڑائیاں نہیں، تو کھانے پر لڑائیاں ہو جائیں گی، دعوتوں پر لڑائیاں ہو جائیں گی، ایک دوسرے سے لڑنا ہی ہے بھائی، نہ ہم لڑیں گے نہیں، ہم مسلمان انشاءاللہ ایک اور نیک بن کے جئیں گے۔ معاف کرنا اختیار کرو پیارے اسلام بھائیو، معاف کرتے کچھ بھی ہے، چھوڑو کوئی بات، معاف، آپ ہاتھ جوڑنا بھی سیکھو یار، معاف کر دیجئے، یوں ہاتھ جوڑنا سیکھیں، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، یقین مانے بہت الجھن ہو گئی ہے، بہت گھبراہٹ ہو گئی ہے، بہت بے چینی ہو گئی ہے، کوئی کسی کے ایسا لگتا ہے سب مار دھاڑ کے لے بیٹھے ہوئے، کہاں گئے وہ نرمی، کہاں گئے وہ پیار، کہاں وہ شفقت، کہاں درگزر، کہاں معاف کر دینا یار، چھوڑو کوئی بات، کوئی بات، اگر کوئی تقاضا ہے لینا بھی تو لڑ کر لینے کی کیا ضرورت ہے، طریقے بہت ہے لینے کے، اسلام و دین کو پڑھے تو صحیح، شریعت کو پڑھے تو صحیح، سوشل میڈیا پر بیٹھیں گے، بھئی آپ مجھے سمجھانا چاہتے تو سوشل میڈیا پہ کیوں سمجھا رہے ہو، مجھے آ کر سمجھاؤ، کوئی پرائیویٹلی سمجھا لو، کوئی ڈائریکٹلی سمجھا لو، کوئی ایسا راستہ نکال لو، اور سمجھانے کا طریقہ بھی کسی کو سمجھانے کا، وہی اس کی عزتوں کو چھالیں گے، اس کو بیوقوف کہہ دیں گے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا بولنا شروع کر دیں گے، ارے بھائی نہیں کرو اس طرح، یہ جو بھی اس طرح کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یا آپس میں بیٹھ کر نہ کریں، اس میں غیبتوں میں بھی پڑ جاتے ہیں، چغلیوں میں پڑ جاتے ہیں، تہمتوں میں پڑ جاتے ہیں، بدگمانیوں میں پڑ جاتے ہیں، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ ہم آقا کا میلاد منانے کے لیے آئیں، انشاءاللہ تعالی نئے انداز سے اپنی زندگی شروع کریں گے کہ آقا کا میلاد آنے والا ہے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا، بولو عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت آئی، نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک تو دیکھیں یار، کمال ہے، کمال ہے، اتنا زبردست اجتماع ہے ابھی ماشاءاللہ، اتنی بڑی تعداد عاشقان رسول کی اس وقت کرنگی کے میدان میں جمع ہے ماشاءاللہ، اتنے ساتھ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی جگہ سے کچھ ہٹ گئے، اس کو سڑک نہ کہتے نا، اپنی جگہ سے کچھ ہٹ گئے، اس سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ تو کشادہ موجود ہے، یعنی جگہ تو بھی موجود ہے، ارشاد فرمائے مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے تو اس کے لیے سڑک جائے، کیا سیرت پاک ہے، اے میرے پیارے صاحب یہ غور کریں، یہ کیا سیرت مبارک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاشرہ ہمیں عطا فرمایا کہ کس طرح کا معاشرہ ہمیں چلنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں آج اس وقت جب میں یہ بیان کر رہا ہوں، اس وقت دنیا میں معیشت اسپیشلی مسلمان معاشی طور پر بڑے پریشان ہیں، کبھی اپنی معیشت کا جائزہ لیں، اپنے کام کاج کا، اپنے کاروبار کا، اپنے انداز معیشت کا جائزہ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنی معیشت، اپنے روزگار، اپنے کاروبار، اپنی انڈسٹری، اپنے بزنس کو رن کر رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ نہیں بیان کروں گا، مجھے کئی موضوع لینے آج، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان باتوں کو ذرا توجہ کیجئے گا۔ میں اسپیشلی بزنس کمیونٹی سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے میں منع کیا،
سود یہ معیشت کو کھا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی بنیادوں پر قائم سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کے لیے سود کی سخت تردید فرمائی اور سود کا لین دین کرنے والوں کو ملعون قرار دیا. ان پر لعنت ہوتی ہے. اور سود کی وجہ سے ملکوں کے ملک برباد ہو جاتے ہیں. اور اتنا بڑا سودی نظام دنیا بھر میں بنا دیا گیا ہے. اتنا بڑا سودی نظام بنا دیا گیا ہے. جب پیسوں پر پیسے کمانے کا ہوگا نا کہ پیسوں کا ذخیرہ شروع ہو جائے گا کہ آپ کو اتنے پیسے دوں گا قرضے کے طور پر تو آپ قرضہ بھی دو گے اور اس پر مجھے سود بھی دو گے معاذ اللہ. تو اس طرح لوگ دو نوٹوں کا دولت کا ذخیرہ کرتے ہیں اور جب دولت ذخیرہ ہوتی ہے تو مارکیٹ سے نکل جاتی ہے اور پھر سود پر کاروبار شروع ہو جاتے ہیں جس سے معیشت کا پہیہ جام ہو جاتا ہے. آج کے اجتماع میں یہ بتا دوں میں دنیا بھر کے لوگوں کو جہاں سود ہے وہاں کبھی برکت نہیں آ سکتی. جو بھی گھر ادارہ مملکت معیشت انڈسٹری اگر اپنے رزق میں اپنے مال میں اپنے اس میں برکت چاہتی ہے کوئی بہتر راستہ چاہتی ہے اس کو سب سے پہلے اپنے اندر جو سود کو نکالنا پڑے گا. ہمت کرنی پڑے گی. نکلو سود سے باہر. نکلو سود سے باہر. ارے اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کر کے کوئی جیتا ہے کیا؟ برباد کر دیتا ہے سود اور برباد کر رہا ہے سود. کوئی نئی بات نہیں کر رہا میں. آقا کا جشن ولادت کی خوشیاں منانے والوں ان قریب ماہ میلاد آنے والا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانے والوں مقصد آمد کو بھی سمجھو کہ میرے آقا کی آمد کے مقاصد کیا کیا تھے. مقصد بعثت آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا. آپ کن کن چیزوں کو ختم کر رہے تھے. تو اگر ہماری مارکیٹ ہماری منڈی ہماری معیشت ہماری بزنس ہمارے کاروبار سے اگر سود نکل جائے آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں. رشوت سود کا منع کیا رشوت سے منع کیا. اب رشوت کی وجہ سے کیا خرابی جو رشوت کی وجہ سے نہیں آتی. جس سے بھی کوئی 2 نمبر کا کام کرنا پتا رشوت کا دروازہ کھلا ہے. رشوت دو نکل جاؤ گے رشوت دو نکل جاؤ گے. رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں کے لیے جہنم کی وعید ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. کب سے یہ حدیث سن رہے ہیں کتنی رشوت کا لین دین ہے. جن صاف ستھرے ملکوں کے بارے میں سنتے رہے جو صرف معیشت کے طور پر صاف ستھرے کہلاتے ہیں. کسی اور حوالے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب وہاں بہت اور وہاں بھی رشوت اتنی ہے کہ میں آپ کو کیا بیان کروں. دنیا میں جاؤ تو پتہ چلے رشوتوں نے کتنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. نمبر 3 دھوکہ فراڈ. کیا فراڈ سے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا؟ ملاوٹ جھوٹ کاروبار میں قسمیں کھا کر مال بیچنا اور جھانسا دینا سامان تجارت میں خامیوں اور خرابیوں پر پردہ ڈال کر لوگوں کو دھوکہ دینا کیا اسے روکا نہیں گیا؟ ناپ تول میں ڈنڈی سے روکا نہیں گیا؟ اس طرح اگر آپ غور کریں حتیٰ کہ میں پڑھ رہا تھا جانور کے سودے سے پہلے یہ جو جانور بیچتے ہیں نا گائے بیل بھینس وغیرہ جو جانور بیچتے ہیں آپ چھوٹے بڑے غور سے سنو جانور کے سودے سے پہلے چند دن تک اس کا دودھ دھو کر تھنوں میں روکنے سے منع فرمایا ہے تاکہ تھنوں میں کئی دنوں کا جمع شدہ دودھ سے وہ دھوکے میں نہ رہے. یار ابھی دودھ نہیں نکالو ذرا تھن بھرا ہوگا تو جانور بکے گا. ارے یہ اسلام و دین کی خوبصورتی کو سمجھے. کیا اسلام و دین نے ہمیں فضول خرچی سے نہیں روکا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کرے فضول خرچوں سے منع کیا گیا ہے اڑاتے پھرنے سے منع کیا گیا اعتدال قائم کرنے کا کہا گیا ہے ذخیرہ اندوزی سے کیا نہیں روکا گیا. یعنی یہ میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جو معیشت کو کمزور کرنے والی چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں. اب وہ بیان الگ ہے جو معیشت کو مضبوط کرتا ہے. چونکہ میرا ٹاپک یہ نہیں ہے
مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل پہ دیکھنے والوں، سننے والوں، سوشل میڈیا، دنیا بھر میں، all over the world، میں سب کو کہہ رہا ہوں، اگر اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنی ذات میں، اپنی معیشت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے رزق میں خیر، برکت، راحت، عافیت کا راستہ چاہتے ہو تو صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے میرے مصطفیٰ کا راستہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا، یہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نفع پہنچائے گا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا اس سے بندہ رکے، اور جس چیز کے کرنے کو کہا وہ کر لے، پھنس جائے۔ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، آپ جو فرما دیتے بس وہی ہے، کافی ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو اے میرے پیارے اسلام بھائیو، سبحان اللہ، کس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب انشاءاللہ آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، کعبے کا چمکا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے، آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، کعبے کا چمکا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، سارے مل کر دل چمکا، کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، ان کا چرچا دل چمکاتا ہے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، آپ بیٹھ کے بھی چمکا سکتے ہو، کوشش تو کرو، بیٹھ کے چمکاتے، ابھی بیان باقی ہے۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے ہو جا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ تو میرے آقا کو اللہ پاک نے کتنا مقام، کتنا بڑا مرتبہ، کیا شان ہے، کیا رفعت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء فرماتے ہیں، آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ خدا سے جنگ ہے، آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے، آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے، آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے، آپ پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانے کی طرح ضروری ہے، آپ کا مقابلہ خدا سے مقابلہ ہے، آپ سے دوستی خدا سے دوستی ہے، آپ سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا ہے، آپ کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر ہونا ہے، یا بالفاظ دیگر آپ کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے،
آپ سے خیانت خدا سے خیانت ہے، آپ کی طرف سے کسی شے سے براعت کا اظہار خدا کی طرف سے براعت کا اظہار ہے، آپ سے معاہدہ خدا سے معاہدہ ہے، آپ کی محبت خدا کی محبت ہے، آپ کا کسی شے کو حرام قرار دینا خدا کا حرام قرار دینا ہے، آپ سے کفر کرنا خدا سے کفر کرنا ہے، آپ کی عطا خدا کی عطا ہے، آپ کی عطا خدا کی عطا ہے، آپ کا فضل و کرم خدا کا فضل و کرم ہے، آپ کی رضا خدا کی رضا ہے، آپ کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے، آپ کا کسی کو مال دینا غنی کرنا خدا کا غنی کرنا ہے، آپ سے جھوٹ بولنا اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا ہے، آپ کی خیر خواہی خدا کی خیر خواہی، آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے، آپ کا وعدہ خدا کا وعدہ ہے، آپ کی رضا چاہنا خدا کی رضا چاہنا ہے، آپ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، آپ کو ایزا خدا کو ایزا ہے، آپ پر پیش قدمی خدا پر پیش قدمی، آپ کی مدد خدا کی مدد ہے۔ حالات دکھتے ہیں نا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محب میں نہیں میرا خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہاں نہیں۔ سبحان اللہ، رفعت رسول ذکر رسول کے کیا کہنے، آقا کا میلاد بھی کیا میلاد ہے، جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو آقا کا اتنا ذکر بڑھ جاتا ہے، آقا کا ذکر کرنے کا اتنا لطف بڑھ جاتا ہے، دنیا میں اس قدر میلاد پاک اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں، اس قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سنو تو صحیح، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی، جنات بھی اور دیگر مخلوقات بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پتھروں نے بھی کیا اور درختوں نے بھی، دنیا کے ہر کونے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے موجود ہیں، چنانچہ دنیا میں ایک کنارے سے فجر کی اذان شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوتے ہوتے دنیا کا دوسرا کنارہ شروع ہو، ظہر کی اذان شروع ہو چکی ہوتی ہے، وہ ختم ہو عصر کی شروع ہو چکی ہوتی ہے، وہ ختم ہو مغرب کی شروع ہو چکی ہوتی ہے، وہ ختم ہو عشاء کی شروع ہو چکی ہوتی ہے، وہ ختم ہو پھر فجر کی شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ ہر جگہ ہر خطے میں ہر جگہ پر اللہ کے نام کے ساتھ میرے آقا کا نام اذان پاک میں لیا جا رہا ہو، یہ جاری رہے گا، یہ جاری الحمدللہ، ہر جگہ اذان میں دیکھو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک جگہ دوسری جگہ سے چل رہا ہوتا ہے۔ یہی حال قرآن مجید کی تلاوت کا ہے، دنیا کے ہر خطے میں ہر وقت تلاوت قرآن کریم جاری رہتی ہے، لاکھوں مسلمان ہر وقت تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، اور قرآن ذکر مصطفیٰ سے معمور ہے، تو ہر وقت آپ کا ذکر تلاوت قرآن کی صورت میں بھی جاری ہے۔ درود پاک کی صورت میں ذکر مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ ہر آن ہر لمحہ دنیا میں آپ پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ پڑھیں 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 صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ یہ دعا ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت کے ذریعے ایک اور پڑھتے ہیں، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، ایک ہی وقت میں بولو کروڑوں درود، مدینہ 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 بولو، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود،
کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں اب یہ پڑھتے رہے کروڑوں درود کا کلام پڑھتے رہیں، پھر جمعہ اور ہر جب موقع ملے پڑھیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں اب اس میں سلام سلام ہے اور اس میں درود ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں ایک اور بھی سلام یاد آ جاتا ہے الصلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے اور اگر درود پڑھنے والا کوئی انسان نہ بھی ہو، درود پڑھنے والا اگر کوئی انسان نہ بھی ہو تو فرشتے تو ارحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، اور یہ فرشتے زمین کی گہرائیوں سے لے کر عرش کی بلندیوں تک موجود ہیں۔ اور معاملہ کچھ یوں نظر آ رہا ہے، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش و کرسی پر لکھا ہوا ہے، سدرۃ المنتہا اور جنتی درختوں کے پتوں پر نقش ہے، جنت کے محلات پر لکھا ہوا ہے۔ تمام انبیاء اور رسول آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ پر ایمان لانے کا اپنی اپنی امت سے وعدہ لیتے ہیں، ہر آسمانی کتاب میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ سوانح نگاروں لکھنے والوں نے، سیرت لکھنے والوں نے دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں آپ کی سیرت پر لکھی ہیں، بیان فضائل میں دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں آپ کے فضائل کے متعلق تحریر کی گئی ہیں، نظم کی صورت میں دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ کلام یعنی نعتیں میرے آقا کے تعلق سے لکھی گئی ہیں، سب سے زیادہ زبانوں میں میرے آقا ہی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت اتنی کلام اتنی تعریفیں لکھنے کے بعد کیا خوب بات رکھتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آقا کی جتنی خوبیاں بیان کرے کم ہیں، خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آقا کی انہی خوبیوں میں بلکہ خصائص میں، بہترین خصائص میں ایک خوبی، ایک خصوصیت یہ ہے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی اے شفیع الورا سب سے آخری نبی اے حبیب کبریا سب سے آخری نبی اے شفیع الورا سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی شیخ و شاب نے کہا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بال اٹھا سب سے آخری نبی گورنگی کے اجتماع میں بھی ہر ایک بال اٹھا سب سے آخری نبی نیچے
آج تو 50 سال پورے ہو گئے یوم تحفظ ختم نبوت کا جو قانون پاس ہوا تھا، اس کی گولڈن جوبلی بھی ہے. زور سے بولو، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا، سب سے آخری نبی، عقیدہ عطار کا، سب سے آخری نبی، نعرہ عطار کا، سب سے آخری نبی، نعرہ ہے ہم سب کا بھی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. سبحان اللہ. حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جو کوئی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبی آنے کا دعویٰ کرے، جو کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے آنے کا دعویٰ کرے تو اس سے کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی، بلکہ اس شخص کے عقیدے کا انکار کیا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب آقا نے فرما دیا تو بات ختم ہو گئی. اچھا اب یہ سب کہتے ہیں آقا نے کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی. تب مل کر کہیں لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. اپنے بچوں کو سکھا دو. یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. فتنے اٹھتے تھے، اٹھتے ہیں اور اٹھتے بھی رہیں گے. فتنے تو فتنے ہی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے فتنے آتے رہیں گے. اپنے بچوں کو فتنوں کا بھی بیان کرو، فتنوں کا بھی درس دو، کیسے کیسے فتنے آئے ہیں اور آ سکتے ہیں، حدیثوں میں موجود ہیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئے، انشاءاللہ سب پتہ چلے گا. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث متواتر لا نبی بعدی، یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث کی قسم ہے، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں. سے تمام امت مرحومہ، یعنی امت جس پر اللہ پاک کی رحمت ہونے سلفن و خلفن، یعنی اگلوں پچھلوں سبھی نے ہمیشہ یہی معنی سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا تخصیص، یعنی بغیر کسی کو خاص کیے تمام انبیاء میں آخری نبی ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ یا حضور کے بعد قیامت یعنی قیامت قائم ہونے تک کسی کو نبوت ملی محال یعنی ناممکن ہے. یہ یاد کر لیجئے، اپنے بچوں کو یاد کرا دیجئے، بچے کو بھی نصیحت کر دیجئے کہ اپنے آنے والے بچوں کو بھی یاد کرا دیجئے. سب انبیاء کے ہو تمہیں سردار، لا جرم تم سا نہیں ہے دوسرا، اے آخری نبی. آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا. واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی. اے دست بستہ سر جھکا کر عرض سیدی، ہے دست بستہ سر جھکا کر عرض سیدی، ہے دست بستہ سر جھکا کر عرض سیدی، ہے دست بستہ سر جھکا کر عرض سیدی. تو خواب میں جلوہ دکھا، تو خواب میں جلوہ دکھا، تو خواب میں جلوہ دکھا، تو خواب میں جلوہ دکھا اے آخری نبی، تو خواب میں جلوہ دکھا اے آخری نبی، تو خواب میں جلوہ دکھا اے آخری نبی، تو خواب میں جلوہ دکھا اے آخری نبی. آلائشوں سے پاک کر کے میرے دل کو تو، آلائشوں سے پاک کر کے میرے دل کو تو، آلائشوں سے پاک کر کے میرے دل میں تو،
سے بات کر کے میرے اب سب نے بولنا ہے آجا سماجا گھر بنا آجا سماجا گھر بنا آجا سماجا گھر بنا آجا آخری نبی آجا سماجا گھر بنا اے آخری نبی آجا سماجا گھر بنا اے آخری نبی آجا سماجا گھر بنا اے آخری نبی ایک بات کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں. یہ بات کوئی نہیں ہے آخری نبی ہونا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان میں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ خاتم النبیین، یعنی محمد اللہ کے رسول اور آخری نبی. کن کے کندھوں کے درمیان؟ تو آدم علیہ السلام. اس کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے بے شک میں نے تم پر انبیاء کرام علیہ السلام کو ختم کیا، یعنی تم سب سے آخری نبی، اور کوئی ایسا نہ بنایا جو تم سے زیادہ میرے نزدیک عزت والا ہو. تمہارا نام میں نے اپنے نام سے ملایا کہ جہاں بھی میرا ذکر کیا جائے ساتھ ہی ساتھ وہاں تمہارا بھی ذکر کیا جائے. بے شک میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے بنایا کہ تمہاری عزت اور اپنی بارگاہ میں تمہارا مقام و مرتبہ ان پر ظاہر کروں، اور اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے بالکل نہ بنا. اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہوگا، جس کو یاد آ رہا ہوگا، زمین و زمان زمین و زمان زمین و زمان زمین و زمان مکین و مکان بنے دو جہاں، دہن میں زبان بدن میں حجاب، ہم آئے یہاں تھے بھی وہاں. سما وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان، رضا کی زبان ہماری زبان سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بولو ہمارا نبی، بولو ہمارا نبی، بولو ہمارا نبی، ہمارا نبی. کتنے پیارے ہمارے، کتنا ذکر کرو روح کو جلا ملتی ہے. سوچو جب ان کی سیرت پر عمل کرو گے تو کیا ملے گا. کتنے محروم ہیں وہ پیارے اسلامی بھائیوں، کتنے محروم ہیں وہ کہ جو اتنے پیارے پیارے آقا، اللہ کے آخری نبی، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں، آپ کے کردار پاک پر عمل نہیں، آپ کی طرح اپنا لباس، آپ کی طرح سر پر امامہ، آپ کی سنت پر عمل کرتے، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی. ہائے ہائے کیا ہو گیا ہے مسلمان. اتنی محبت پیارے آقا سے کرنے والے، جب ہم اپنی محبتوں کا اظہار کرتے تھے تو لگتا ہے جیسے دیوار پھاڑ کر باہر نکل جائیں گے. برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، سینے کے اندر ایسا عشق رسول جوش مار رہا ہوتا ہے نا، کمال. اور جب وہ میلاد پاک کی گھڑی آتی ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس کی تو کیفیت کچھ ہوتی ہے. مگر اے میرے اسلامی بھائی، دنیا بھر میں اے عاشقان رسول، پلیز واچ یور گیٹ اپ، سی یور گیٹ اپ. اپنی حال کو دیکھو، اپنے وجود، اس وجود پر اس مصطفیٰ کریم جس کا جشن ولادت مناتے ہم، اس کی سنت دیکھا. اپنی زبان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کس قدر اپنی زبان پر الفاظ جاری ہوتے ہیں. اپنی آنکھوں کا جائزہ ہے، اپنے کردار کا جائزہ ہے، اپنے گھروں کا جائزہ ہے، اپنے گھروں کا جائزہ ہے.
اپنے ٹی وی کی اسکرین کو دیکھو، اپنے موبائل کی اسکرین کا جائزہ کیا ہو. اب انشاءاللہ عین قریب ماہ میلاد آج نیت نہ کر لیں، آج نیت نہ کر لیں کہ بس اب سرکار کا میلاد آنے والا ہے، اب میں ہوں اور میرے آقا کی شریعت ہے، میں ہوں میرے آقا کی سنت ہے. میں نے اب آقا کے دشمنوں جیسی زندگی نہیں گزارنی، غیر مسلموں والی زندگی، غیر مسلم والے طور طریقے میں نے نہیں گزارنے. بس میں تو بس یہ عرض کروں بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذاتی علی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ایسا میں سنتوں پر عمل کروں، ایسا میرے کردار میں ستھرا کردار ہو جائے، سچائی آ جائے، اچھائی آ جائے، گھر میں اپنا ماحول سنت تو بھرا ماحول ہو، میرا لباس سنت تو بھرا ہو، میرا انداز سنت تو بھرا ہو. اللہ وہ دل ہے، اللہ وہ دل ہے. ایک کاش کے سچی نیتیں ہو جائیں کہ اب تو آقا کا میلاد آنے والا ہے. جی جشن ولادت کی بس بہاریں آنے والی ہیں. آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں جشن ولادت کی کس طرح کی بہاریں آنے والی ہیں، دیکھیں گے؟ دکھائیے. سے میلاد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب منہ مبارک بھی الحمدللہ جلوے لٹا رہے ہیں. سردار کی آمد، مختار کی آمد. نور غزا غزا صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا. صبح شب ولادت پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے. خورشید ہی وہ چمکا، خورشید ہی وہ چمکا، خورشید ہی وہ چمکا. صبح شب ولادت سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی. جلوس میلاد میں پیدل جانا چاہیے یا بائک پر؟ آپ کیا فرماتے ہیں، کس میں زیادہ ذوق ملے گا؟ اگر ممکن ہو پیدل، کوئی رکاوٹ نہ ہو. جو مزہ پیدل کا ہم نے لوٹا ہے حسرت رہ گئی ہے. مجھے کوئی 1 کروڑ روپیہ میں دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے ایسا ماحول فراہم کر دے کہ میں پورا جلوس پیدل چلوں. یہ مبالغہ کر رہا ہوں اپنے ذوق کا، نہ کروڑ روپیہ میرے پاس، نہ یہ دے کر میرے لیے ماحول بنے. ایک مبالغہ. مجھے اتنا لطف آتا تھا، خدا کی قسم یہ سب خواب ہو گئے میرے. اب مجھے لگتا نہیں کہ میں جیتے جی اس طرح پیدل چل کے جلوس میلاد میں اپنے ذوق کی تکمیل کروں. مگر کریں کیا، نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. اب ایسا ہے کہ اب ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. منائیں گے انشاءاللہ جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے. بس کیا مہینہ آنے والا ہے. حضرت علامہ زکریا بن محمد بن محمود قزوینی رحمت اللہ تعالی علیہ 763 سال پہلے 763 ایئرز اگو جس کو کہتے ہیں ہم، ان کا انتقال ہوا تھا 682 سنہ ہجری میں. آج 1446 ہے نا، 682 میں. یہ فرما گئے، کیا فرما گئے
یعنی ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے صدقے سارے جہان والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ لکھتے کیسی شان والی ہے وہ گھڑی جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس گھڑی کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے دعا کی قبولیت کا وقت بنا دیا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی فرماتے جس مبارک گھڑی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس گھڑی میں یعنی اس مومنٹ کی مقبولیت کا وقت قیامت تک رہے گا۔ اس گھڑی میں روئے زمین کے غوث و قطب و دیگر اولیاء کرام غار حرا کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ جس کی دعا ان اولیاء کرام کی دعا کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا اور اس کی ضرورت کو پوری فرماتا۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر اپنے مریدوں کو اس مبارک وقت میں قیام کی ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی میں تو یہ کام الحمدللہ سالہ سال سے جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کو گھڑی دکھائی نا، وہ مومنٹ سرکار کی آمد مرحبا، وہ خاص گھڑی ولادت کی گھڑی، اس خاص گھڑی کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ یہ ہے کہ اگر سارا سال اس گھڑی کا انتظار رہتا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ وہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات اگر مل جائیں، 12ویں شریف کے کئی اجتماعات ہوتے ہیں اور دنیا کے کئی عاشقان رسول صرف 12ویں شریف کی اس رات کو منانے کے لیے الحمدللہ فیضان مدینہ آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہاں پر عاشق میلاد امیر اہل سنت اس سہانی گھڑی میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افر و ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے جشن ولادت منانا چھوڑنا نہیں ہے، مل کر یوم دعوت اسلامی بھی منائیں گے انشاءاللہ بھی یہاں پر۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے جھنڈے لے کر، اگر جھنڈے نہیں لیے تو جھنڈے لے لیں، گھر میں چراغا نہیں کہ تو چراغا کر لیں، اور یہ کہتے رہے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ جلوس کے تعلق سے امیر سنت کے جذبات دیکھ لیے، مجھے 1 کروڑ روپیہ دے اور دیکھے پیدل چلو اور اس سے سارے معاملات ہو جائیں تو بس خوشی کی انتہا ہی نہ رہے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے گا، تمام عاشقان رسول عاشقان میلاد 12 ربیع الاول کو ہم سب نے آقا کی جشن ولادت کی خوشی میں اور آمینہ کے لال کا صدقہ لینے کے لیے جلوس میلاد میں بھی شرکت کرنی ہے۔ جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، کہ دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ شارے
امام احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا انتقال یعنی آپ کی وفات 923 ہجری میں ہوئی تھی. کتنے پرانے بزرگ ہیں. فرماتے ولادت و سعادت کے دنوں میں محفل میلاد کرنے کے فوائد میں سے تجربہ شدہ بات ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے. اللہ پاک اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ معظمہ میں میلاد شریف کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت پر حاضر تھا. سب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوئیں اور بعثت سے قبل جو واقعات رونما ہوئے تھے ان کا ذکر خیر کر رہے تھے تو میں نے ان انوار کو دیکھا جو یک بار کی اس محفل پر ظاہر ہوئے. اور میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ انوار میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے یا روح کی آنکھوں سے دیکھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال جو بھی معاملہ ہوا، جب میں نے ان انوار و تجلیات میں غور کیا تو پتہ چلا یہ انوار ان فرشتوں کی طرف سے ظاہر ہو رہے ہیں جو اس طرح کے نورانی بابرکت محافل اجتماع میں شریک ہوتے ہیں. اور میں نے بھی دیکھا کہ ان فرشتوں سے ظاہر ہونے والے انوار اللہ کی رحمت کے انوار سے مل رہے ہیں. اپنے رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، اپنے رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے. ملائک ہے آئے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے. خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے. کیسی
گربوں پر مائے آئے تارے کیا چاہیے گربوں پر مائے آئے تارے کیا چاہیے بول کیا چاہیے مانگ کیا چاہیے بول کیا چاہیے مانگ کیا چاہیے گربوں پر مائے آئے تارے کیا چاہیے بول کیا چاہیے مانگ کیا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہو یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہو یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے گربوں پر مائے آئے تارے کیا چاہیے تو بول کیا چاہیے مانگ کیا چاہیے میں کہوں مدینے کا غم چاہیے میں کہوں مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے مرحبا 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 صلو علی الحبیب۔ اللہ پاک وہ بابرکت گھڑی، وہ سہانی گھڑی، وہ میلاد پاک کی گھڑی، وہ ولادت کی گھڑی ایمان و عافیت کے ساتھ پانا نصیب کرتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی علیہ رحمہ کا واقعہ لکھتے ہیں، مجھے سیدی والد ماجد نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کے لیے کچھ کھانا تیار کراتا تھا۔ ایک سال کچھ فراخی نہ ہوئی کہ کھانا پکوان صرف بھنے ہوئے چنے میسر آئے، میں نے وہی تقسیم کر دیے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ان کے سامنے یہ چنے موجود ہیں، وہ میرے آقا خوش ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بس جب یہ گھڑی جب آئے گی تو ہم نے اس گھڑی اور اس اہم ترین وقت کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دینا۔ محفل میلاد جہاں جہاں آپ کو ملے ضرور شرکت کیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اب تک اگر آپ نے اپنے گھر کو محلے کو نہیں سجایا، جھنڈے نہیں لگائے تو ضرور لگا لیں، اپنے علاقوں کو سجائیں، لیکن یاد رکھیے ایسی جگہ نہ کریں جہاں لوگوں کو تکلیف ہو۔ ایسی جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، یعنی مسلمان اسے تکلیف نہیں اٹھاتا، راحت ملتی ہے۔ اسی طرح خوب چراغاں کریں، کوئی بلڈنگ، کوئی گلی، کوئی محلہ نہ چھوڑے، ہر جگہ روشنی روشنی کر دیں۔ کیا عجب نور والے آقا کی ولادت کی روشنی کرنے کے صدقے میں ہماری قبر روشن ہو جائے، مگر کیا آقا کی میلاد پاک کی روشنی ہم چوری کی بجلی سے کریں گے، کنڈے لگا کر کریں گے؟ استغفر اللہ، نہیں۔ کیا نیاز کے لیے چندہ ہم اس طرح کریں گے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے؟ نہیں، مجھے جو کچھ ہے میرے آقا کا صدقہ ہے، میری جو اللہ پاک نے میری وسعت دی ہوگی میں اپنی جیب سے کر لوں گا، یا مل جل کر ہم دوست آپس سے مل جل کر لیں گے۔ اسی طرح نیاز کرنے میں تکلیف نہ دے کسی کو، محفل کرے، سڑکیں بند نہ کرے، ہم بھی تو میدان میں کر رہے ہیں، روڈ بند نہ کرے، سڑک بند نہ کرے، کسی کے گزرنے کی جگہ پر کیوں ہم اتنا سب بیٹھ جائیں کہ جناب کو نکل نہ سکے، ایمبولینس کا راستہ نہ ہو، کسی کو ایمرجنسی ہو، نہ بھی ہو، رات کو 12 بجے کے بعد اور 2 3 بجے تک ہارن لگا کر اسپیکر لگا کے گھروں میں ہم کسی کو سونے بھی نہ دیں، تو یوں اس طرح محفلیں میلاد یا اس طرح کی ترکیب نہ کریں پلیز۔ جو شریعت کا حکم ہے
لوگوں کو تکلیف سے بچائیں، سرکار کی یاد منانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں میلاد منا کر آقا کو راضی کرنا ہے. آقا کی امت کو تکلیف دے کر آقا کو کیسے راضی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو محفل میلاد میں بھی شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. خوب میلاد کے اجتماعات کرنے، مسجد میں اجتماعات کرنے ہیں، مدنی مذاکرے ہوں گے، مدنی مذاکروں میں شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. بدھ سے مدنی مذاکرے شروع ہو جائیں گے، 12ویں تک رہیں گے انشاءاللہ. اور پھر بڑی رات کا اجتماع ہوگا، اس میں بھی شرکت کرنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جلوس میلاد میں بھی شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. اور جلوس میلاد میں شرکت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم نے اس کے لیے نیاز وغیرہ بھی کرنی ہے. اور خوب خود کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا ہے. میری آپ سب سے درخواست ہے، امیر رسول کا رسالہ صبح بہارا، اگر یہ رسالہ نہیں پڑھا تو پڑھنے. اس میں نیتیں بھی ہیں، کیسے میلاد پاک منانا یہ بھی ہے، گھروں میں جھنڈے لگانے، لائٹیں لگانی ہیں، وہ طریقہ کار اس پر الحمدللہ امیر سنت نے ہمیں بیان کیے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اس انداز سے کریں گے تو لوگوں کو راحت ملے گی، لوگ قریب آئیں گے. پھر نیکی کی دعوت پہ اضافہ کریں. ہر اسلامی بھائی نیت کرے انشاءاللہ تعالی 10 11 12 ربیع الاول کو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی. آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، آپ پر طرح طرح کی باتیں کی گئی، آپ کو ستایا گیا، آپ پر پتھر مارے گئے. آپ سوچئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اسلام و دین کو پھیلایا ہے. تو ہم آقا کا جشن ولادت آقا کی سنتوں کو پھیلانے اور دین کو پھیلانے میں نہ گزارے، اس طرح نہ منائیں. ہو سکے تو تمام عاشقان رسول جس سے بن پڑے 10 11 12 ربیع الاول کو امید ہے انشاءاللہ مدنی قافلے سفر کریں گے. اور یوم دعوت اسلامی پر بھی شکرانے میں امیر رسول نے فرمایا ہے کہ ہر اسلامی بھائی سپٹمبر کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں، تاکہ یہ بھی ایک شکر کا پہلو ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دعوت اسلامی جیسی عظیم تحریک عطا فرمائی ہے. دعوت اسلامی کو 43 ایئرز پورے ہوئے. کتنے؟ 43 سال. یوم دعوت اسلامی پر آپ کو ایک دعوت اسلامی کی ڈاکیومنٹری دکھاتا ہوں. تمام عاشقان رسول اور عاشقان صحابہ و اہل بیت کو یوم دعوت اسلامی مبارک ہو. دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. عاشقان رسول کی عظیم الشان تنظیم دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کا قیام 1981 میں ایک ایسے مرد کلندر کی کوششوں سے معرض وجود میں آیا کہ جس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ الحمدللہ سنتوں کا جو کام اور دین متین کی جو خدمت ساری دنیا میں ہوئی وہ آج ساری دنیا کے سامنے آشکار ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. Congratulations to all new Muslims. Welcome to Islam. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. پہلے اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا. یہ دعوت اسلامی اللہ کی نعمت ہے. الحمدللہ مدنی قافلوں کا ایک سسٹم بنایا گیا جس کے ذریعے عاشقان رسول گاؤں گاؤں، شہر شہر اور ملک ملک سفر کرنے لگے. آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی نے ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنایا کہ جس کے ذریعے علماء کی پروڈکشن کی جاتی ہے. جی ہاں، میری مراد جامعۃ المدینہ سے ہے. جامعۃ المدینہ میں بڑے شاندار انداز میں امت کے رہنما تیار کیے جاتے ہیں. مدرسۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز ملا کر 12,699 مدرسۃ المدینہ موجود ہیں اور ان میں اسٹوڈنٹس کی تعداد 3,73,729 373,729 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اور یہ سب کے سب فری آف چارج پڑھ رہے ہیں. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے مجلس خدام المساجد والمدارس المدینہ. اب تک ہزاروں مساجد دعوت اسلامی دنیا بھر میں بنا چکی ہے. یہ دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی نے میڈیا ڈپارٹمنٹ میں جب قدم رکھا تو کمال کر دکھایا. کروڑوں عاشقان رسول مدنی چینل دیکھتے ہیں اور صرف اردو زبان میں نہیں. یہ ایسا کمال کا چینل ہے جس نے ایک ہی وقت میں اردو کے ساتھ ساتھ انگلش مدنی چینل بنایا گیا. پھر اس کے بعد بنگلہ زبان میں مدنی چینل موجود ہے. امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی.
दावत इस्लामी सोशल मीडिया के तकरीबन तमाम प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया के तमाम ही डिपार्टमेंट्स में दावत इस्लामी सुन्नतों की खिदमत कर रही है। इस वक्त तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। भाइयों तुम जानते हो कि मुझे याद रहे, दावत इस्लामी वेलफेयर के काम तो कई बरसों से कर रही है, मगर जब बाकायदा कोविड आ गया, दुनिया में एक हलचल सी मच गई, तो प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बनाया गया और दुखियारे मुसलमानों की इमदाद शुरू कर दी गई। कोविड के जमाने में 2 बड़े काम FGRF ने किए। 1 करोड़ के करीब लोगों तक आशिकाने रसूल का खाना पहुंचाया गया, कैश इमदाद की गई, और उसके बाद तकरीबन 60,000 से ज्यादा खून की बोतलें थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को पेश की गई। अब आगे चलते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में एक खतरनाक सैलाब आया। वही कपड़े लत्ते सब बर्बाद हो गए, कोई नहीं है कि मकसद ये ऊपर करोड़ों लोग परेशान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह FGRF ने अरबों रुपए की इमदाद की। जब वक्त ये बात तो हुई डिजास्टर की, मगर उसके बाद महसूस किया गया कि माजूर बच्चे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में हैं और उन माजूर बच्चों के इलाज, मुआलजे, उनकी थेरेपीज और उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए इदारे बड़े कम हैं। एक डिपार्टमेंट कराची के इलाके शारा फैसल पर बनाया गया, FRC फैजान रिहैबिलिटेशन सेंटर, और देखते ही देखते उसकी अब 4 ब्रांचेस हो गई हैं। हजारों बच्चों का इलाज हो चुका है और हजारों का होता चला जा रहा है। उशाक़े मोहम्मद की ठंडक है ये आंखों की। फिर इसके बाद नाज़रीन ये देखा गया कि जनाब इलाज बड़ा महंगा है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। मदनी हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया जो बहुत कम फीस में एक शानदार अंदाज से इलाज की सहूलत दे रहा है। ये गौस का फैज़ान है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रह गए हैं, 100 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं। मैंने तो दावत इस्लामी के चंद डिपार्टमेंट आपके सामने रखे हैं और मकसद ये था कि अंदाजा हो ये तहरीक कितनी बड़ी दीन की खिदमत कर रही है। हमें मस्जिद के इमाम प्रोवाइड करती है, शरई मसाइल के लिए मुफ्तियाने किराम हमारे लिए मौजूद हैं, बच्चों को स्कूल पढ़ना हो तो स्कूल बनाती है, आगे डॉक्टर, इंजीनियर या दुनियावी तालीम में आगे बढ़ना हो तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाती है, दुखियारे मुसलमानों को घर भी बनाकर देती है। अल्लाह अकबर, कौन सा शोबा है जिसमें दावत इस्लामी हमारा साथ नहीं देती? तो फिर क्यों ना हम भी दावत इस्लामी का साथ दें, क्यों ना इस अजीम कारवान के हम हिस्से बन जाएं, अपना पार्ट प्ले करें। आइए दावत इस्लामी के दस्तों बाजू बनिए। बस नेकी की दावत है। दावत इस्लामी मत छोड़ना कभी, ये वलियों की मोहब्बत के जाम पिलाती है गोल गोल के। साहबा किराम और बेत अतार की मोहब्बत के जाम हमको पिलाती है। इस दावत इस्लामी छोड़ने वाली नहीं। इश्क़ रसूल का जो जाम यहाँ पीने को मिलता है, कहीं मिलता हो तो मुझे पता दे दीजिएगा उसका। दावत इस्लामी आपकी और आपकी है, इसको छोड़ना मत, किसी हाल में मत छोड़ो। ये दावत इस्लामी हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आप सबको दावत इस्लामी का योम यानी योम दावत इस्लामी बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह 43 इयर्स पूरे हुए और जाहिर है कि ऐसे मौके पर अगर फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत को याद ना किया जाए तो फिर क्या होगा? अल्लाह पाक आपका साया दराज फरमाए, दुआ करें अल्लाह पाक को दराज उम्र बिल खैर अता फरमाए। और माशाल्लाह ये सुन्नत तो भरा कारवान चलता ही चला जा रहा है। दावत इस्लामी के अव्वलीन दीनी कामों में जो दीनी काम था वो था हफ्तावार इज्तिमा। अमीर से फरमाते कि शुरू के जो दीनी काम थे उस पे हफ्तावार इज्तिमा शुरू किया गया। वो एक हफ्तावार इज्तिमा जो शुरू हुआ, आज इस वक्त दावत इस्लामी के दुनिया भर में 1600 से ज्यादा हफ्तावार इज्तिमा हो रहे हैं दुनिया भर में। हर साल, इस साल भी कई नए मुल्कों में कई नई मुल्कों में दावत इस्लामी पहुंचती है। कई जगह पर हफ्तावार इज्तिमा शुरू होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार वो माहे मदरसतुल मदीना बनाया गया तो कमोबेश इस वक्त 4000 से ज्यादा सिर्फ इस महीने में मदरसतुल मदीना बालिगा नए कायम किए गए, जिसमें लाखों इस्लामी भाई कुरान मजीद की तालीम हासिल करते हैं। आज जब दावत इस्लामी को 43 इयर्स हुए हैं, अल्लाह पाक उन इस्लामी भाइयों को भी सलामत रखे जिन्होंने दावत इस्लामी का काम शुरू से लेकर अब तक किया। दुनिया से जो रुखसत हो गए हमारे तमाम मुबल्लिगीन मुबल्लिगात, अल्लाह पाक उनको गरी के रहमत फरमाए और हम सबको मिलकर दावत इस्लामी का दीनी काम आगे से आगे करते रहने की तौफीक अता फरमाए।
اس سال جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ سب میں الحمدللہ اضافہ ہوا، طلباء کرام میں اضافہ ہوا، کم و بیش 50,000 اسٹوڈنٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ میں ایک سال کی بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ کئی نئے ملکوں میں مدنی قافلوں نے سفر کیا، ایک ملک سے دوسرے ملک مدنی قافلوں نے سفر کیا، یہ ایک سال کے اندر میں بات کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ ہر سال دعوت اسلامی کے شعبے بڑھ رہے ہیں، دینی کام میں اللہ کی رحمت سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم سب کو مل کر دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے یہ ساری کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکروں میں شرکت کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط کریں اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اسلامی بہنیں بھی اپنے 8 دینی کاموں میں حصہ لیں، اسلامی بھائی بھی لیں، تو انشاءاللہ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دعوت اسلامی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو ابھی نیت کر لیں، ظہر میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر جو بھی مکروہ وقت نہ ہو تو پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، اب جب چاہیں پڑھ لیں، کسی اور موقع پہ پڑھ لیں، مکروہ وقت نہ ہو اس ٹائم پر پڑھ لیں۔ اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں شکرانے میں 2 رکعت نفل ادا کریں تاکہ اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک ہماری اس دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں مزید ترقی عطا فرمائے۔ آپ اگر مدرسۃ المدینہ بالیگان میں نہیں جاتے، ہفتہ وار اجتماع میں نہیں آتے، آج 12ویں شریف کی یاد منا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم آنے والی 12ویں شریف کو شان و شوکت کے ساتھ آقا کا جشن ولادت منائیں گے۔ نیت ہے منائیں، منانا انشاءاللہ شان و شوکت کے ساتھ منانا ہے۔ 12ویں والے آقا کے صدقے میں کیا یہ ہو سکتا ہے، آپ کی نیت بن سکتی ہے کہ میں کم از کم 12 ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا۔ 12ویں والے آقا کے صدقے میں نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اپنے ہونے والے 12 ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کے ساتھ کہیے گا، نیت ہو تو کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ ہمارے نگران و ذمہ داران بھی ساتھ دیں تاکہ بھرپور طور پر ہم دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے ذریعے اصلاح معاشرہ کا جو کام ہے اس کو لے کر آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیل سنت نے ایک بڑی پیاری دعا دی ہے جو میں دعوت اسلامی پر جو کتاب آئی ہے فیضان دعوت اسلامی، بڑی پیاری دعا ہے، چند سیکنڈ کی ہے، وہ دعا دیکھیں۔ دعا مغفرت دینے والے کے لیے جوابی دعا، اگر کوئی مغفرت کی دعا دے تو جواب میں کہیے غفر اللہ لکا، یعنی اللہ پاک تیری بھی مغفرت فرمائے۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی ماہنامہ فیضان مدینہ کے خصوصی شمار ہے، فیضان دعوت اسلامی کے 45 صفحات میں سے کم از کم 12 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو کم از کم 12 حج مبرور نصیب فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما لے۔ یا رب کریم محبوب پاک کے رخ روشن کا واسطہ، آپ کی مبارک ولادت کا صدقہ، اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، مجھے نیک انسان بنا یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک بنا دے، صاف ستھرا پاکیزہ کردار عطا فرما دے۔ ہماری جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں مولا نمازوں کا پابند بنا دے۔ یا رب کریم جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، چغلی سے بچا، مار دھار سے بچا، وعدہ خلافی سے بچا، بیجا غصے سے بچا۔ مولا کریم کرم فرما دے، نرمی عطا کر دے، محبوب پاک کے حسن اخلاق کا صدقہ عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک برائیوں سے بچا، غیبت، چغلی، طرح طرح کے گناہوں میں جو مبتلا ہیں ان کو بھی ان گناہوں سے نجات دے۔ یا اللہ جو شرابی ہیں شراب چھوڑ دیں، جو جواری ہیں مولا جوئے چھوڑ دیں، جو چور ہیں مولا چوری چھوڑ دیں،
یا اللہ جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں مولا تکلیف دینا چھوڑ دیں، مولا کریم تجھے پیارے آقا کی ولادت کا صدقہ ہمارے معاشرے کو اچھا کر دے، ستھرا بنا دے، یا رب کریم نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے، ہمارے گھر بار کو سکون و راحت عطا فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ پاک جو بے روزگار ہے رزق حلال آسان طیب عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو بیٹیاں چاہتے ہیں بیٹیاں دے، جو بیٹے چاہتے ہیں اللہ انہیں بیٹے بھی عطا فرما۔ جن کے قرضے اللہ قرضے اتر جائیں، جن کے کاروبار میں روزگار میں رکاوٹیں مولا دور فرما دے، جو بے گھر ہیں انہیں گھر والا کر دے، جو بچھڑے ہیں وہ مل جائیں، جو روٹے ہیں من جائیں، جو بے قرار ہیں اللہ انہیں قرار عطا فرما دے، جو بے سکون ہیں انہیں سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ جو کاروبار میں گھر بار میں بیماریوں میں طرح طرح کی آزمائشوں کا شکار ہے اللہ پاک انہیں آزمائشوں سے بچا۔ یا اللہ پاک جو سیلاب کی وجہ سے پریشان ہوئے اللہ پاک، جو بارشوں کی وجہ سے پریشان ہوئے اللہ پاک، ان سب کی پریشانیوں پر رحمت کی نظر فرما۔ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں دنیا بھر میں دکھی مسلمان ہیں اللہ پاک ان کا دکھ درد دور کر دے، آسانی عطا کر دے۔ ہم سب کی نیک دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ہماری اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کو، ہمارے وطن کو، ہمارے ملک کو امن کا، پیار کا، سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اندرونی بیرونی سازشوں سے اللہ بچا۔ یا اللہ پاک سود و رشوت ختم ہو جائے، بد دیانتی ختم ہو جائے، مار دار ختم ہو جائے، خوف و دہشت کی معاملات ختم ہو جائیں، ہمیں پیار و محبت و سکون کے ساتھ جینا نصیب فرما دے۔ تیرے حبیب کے عشق میں جینا نصیب فر اور تیرے حبیب کے عشق میں ہی مرنا نصیب فرما دے۔ بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ یا اللہ پاک آج ہماری دعوت اسلامی کو 43 سال پورے ہو گئے، مولا پاک کہ تیرا کرم ہے۔ یا اللہ پاک دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچا۔ یا اللہ پاک اسے دین 25ویں رات 26 ترقی دے۔ بانی دعوت اسلامی ہمارے امیر سنت پیر و مرشد کو سلامت رکھ، ان کو درازی عمر بالخیر بالعافیت عطا فرما دے۔ ہم سب کو دعوت اسلامی کا کام جوش و خروش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، تیری رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ ایمان اور عافیت میٹھے مدینے میں شہادت کی موت، جنت و بقیع میں مدفن اور جنت و فردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی، یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک آمد آمد ہے۔